اب اگرچہ دیکھیں کہ ہم ادھر ہم نے جو فی الوقت پڑھے ہیں وہ 17 پڑھے ہیں، تو علامہ سیبوائے نے جو ہے وہ 16 کیوں شمار کیے ہیں؟ اس کے اندر سے چلے 16 شمار کیے ہیں، تو کس مخرج کو انہوں نے شمار نہیں کیا؟ کس مخرج کو شمار نہیں کیا؟ اعتراض ہے کس مخرج کو شمار نہیں کیے، یہ سمجھ لیں سوال جواب ہے کچھ، اگر آپ کو سمجھ میں جائے تو، کہ کس مخرج کو شمار نہیں کیا؟ تو وہ مخرج ہے جوف دہن۔ کون سا مخرج ہے؟ جوف دہن۔ جوف دہن کو جو پھر جوف دہن کو امام صاحب نے شمار نہیں کیا۔ جوف دہن کو شمار کیوں نہیں کیا؟ جوف دہن کو شمار کیوں نہیں کیا؟ جوف دہن کو اس لیے شمار نہیں کیا کہ ان کا تعلق، چونکہ ہم نے پڑھا ہے نا جوف دہن، ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا مخرج مقدر ہے، کہ ان کی کوئی جگہ متعین نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے بات پڑھی تھی نا کہ کسی جز پہ کچھ کسی جگہ پہ، کسی اجزاء پہ کسی متعین ہو جگہ تو اس کو مقدر کہتے ہیں، محقق کہتے ہیں، اور اگر متعین نہ ہو جگہ تو اس کو مقدر کہتے ہیں، یہ ہم نے بات پڑھی تھی۔ تو ظاہری بات ہے اس کی جگہ بھی وہ نہیں ہے، ایگزیکٹ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، اور جوف ویسے بھی جوفیہ ویمدیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہوا پہ اختتام پذیر ہوتے ہیں اور ان کی کوئی خاص متعین جگہ نہیں ہے، حرف مدہ کی خاص متعین جگہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوا پہ اختتام پذیر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے امام صاحب نے اس کو مخری شمار نہیں، جس کی وجہ سے امام صاحب نے اس کو مخری شمار نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اب آگے آ جائیں، امام فرا کے نزدیک مخارج کی تعداد 14 ہے۔ امام فرا کے نزدیک مخارج کی تعداد 14 ہے، ان کی تائید امام قطرب جرمی ابن کسان وغیرہ نے کی ہے۔ اب چلیں، 16 والوں کا تو سمجھ آ گیا انہوں نے کس کو مخرج شمار نہیں کیا اور کس کو کیا ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے سارے کو شمار کیا، علامہ یعنی امام خلیل بن احمد فرائضی کے نزدیک جتنے مخرج تھے انہوں نے ان سب کو شمار کیا، صرف جوفے دان کو شمار نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور اس کے بعد امام فرا کے نزدیک ہم نے جو پڑھا ہے وہ مخارج کی تعداد 14 پڑھی ہے، اور ان کی تائید جن امام نے کی ہے، انہوں نے 14 کی، یعنی اب انہوں نے کن کن مخرج کو کم کیا ہے؟ کس کس مخرج کو انہوں نے کم کیا ہے؟ انہوں نے ایک تو جوف دہن کو شمار نہیں کیا، ایک کیا نہیں کیا؟ جوف دہن کو شمار نہیں کیا۔ کس طرح؟ جس طرح علامہ سیبوائے نے جو ہے وہ کیا ہے کہ بھئی اس طرح یہ معاملات ہیں، یہ ہوا پر اختتام پذیر ہوتا ہے، ان کا جگہ جگہ متعین نہیں ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے شمار نہیں کیا۔ اسی طرح ہی امام فران نے بھی ایسے ہی کیا ہے، جوف دہن کو بھی انہوں نے اسی بیس پر شمار نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ یعنی سمجھ لیں امام علامہ سیبوائے کے ساتھ ادھر مل گئے۔ اب ان کا ایک موقف اور ہے، ان کا ایک موقف اور ہے، انہوں نے طرف لسان، ہم نے طرف لسان پڑھے تھے نا، 3 مخرج 3 حروف، 3 مخرج 3 حروف، امام فرا نے طرف لسان کو تینوں مخرج کو ایک ہی مخرج شمار کیا ہے۔ ہم نے علیحدہ علیحدہ پڑھے ہیں نا، 3 مخرج طرف لسان میں ہم نے 3 مخرج 3 حروف پڑھے ہیں، تو انہوں نے امام فرا نے طرف لسان کا ایک ہی مخرج 3 حروف شمار کیا۔ حروف میں کمی پیشی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، صرف مخرج کے لحاظ سے انہوں نے اس کو ایک مخرج شمار کیا ہے، یعنی کہتے ہیں ایک ہی مخرج ہے جس میں لام نون را اکٹھے ہیں، جبکہ امام علامہ سیبوائے کے نزدیک اور خلیل بن احمد فرائضی کے نزدیک ان کے 3 مخرج ہیں، لیکن امام فرا کے نزدیک یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی مخرج ہے لیکن اس میں 3 حروف جمع ہے۔ وہ ایک مخرج شمار کیوں کرتے ہیں؟ اب ان کا اعتراض ہے جواب، یہ ایک مخرج شمار کیوں کرتے ہیں؟ ایک مخرج شمار اس وجہ سے کرتے ہیں، وہ شدت قرب کی وجہ سے، شدت قرب کی وجہ سے، قریب ترین مخرج ہونے کی وجہ سے وہ اس کو ایک شمار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بہت قریب ترین ہے مخرج، لام نون را جو ہے نا وہ بہت قریب ترین مخرج ہیں، ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس کے جو ہے نا وہ ایک مخرج شمار کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ کسی کو یہ اعتراض وغیرہ سمجھ نہیں ہے، اس کو جواب وغیرہ تو مجھے بتائیے گا آگے اس باتوں کی۔ دوبارہ ایک دفعہ مختصر سا بیان کرتا ہوں، خلیل بن احمد فراہیدی کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے، جو کہ ہم نے پڑھی ہے سارے، ٹھیک ہے؟ ان کی تائید امام جزری نے کی ہے، ابھی ہم نے 17 مخارج پڑھے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد علامہ سیبوئی کے نزدیک مخارج کی تعداد 16 ہے، ان کی تائید امام شاطبی نے کی ہے، اور 16 والے ظاہری بات اب 17 سے ایک کم کر دیا، اب 16 والے کیا کہتے ہیں؟ وہ کس کو شمار نہیں کرتے؟
وہ जोफ़े दहन को मखरी शुमार नहीं करते, जोफ़े दहन को मखरी शुमार नहीं करते। किस वजह से नहीं करते? वजह आपको बता दी है कि वो कहते हैं कि इनकी जगह मुतय्यन नहीं है, ये हवा पे इख्तिताम पजीर होते हैं, जिसकी वजह से हम इनको मखरी शुमार नहीं करते। बात खत्म। उसके बाद तीसरा कौल जो मैंने आपको बताया है कि इमाम फर्रा के नज़दीक मखारिज की तादाद 14 है। ठीक है। अब 17 में से 3 काम कर दिए ना। एक तो इन्होंने काम किया कौन सा? एक इन्होंने काम किया कौन सा? जोफे दहन। ठीक है। उसी तरह जिस तरह ऊपर अल्लामा सीबॉय ने किया था। और दो इनके कौन से काम हुए? 3 मखरिज थे ना तरफे लिसान के, 3 को एक कर दिया, 2 उसमें से निकाल दिए। तरफे लिसान को 3 को एक कर दिया, 2 उसमें से निकाल दिए। तो पीछे यानी 2 और 1 3, 14 रह गए पीछे। 17 में से 3 निकाल दिए तो 14 रह गए। अब ये किस मखरिज को शुमार नहीं करते? ये मखरिज शुमार करते हैं, लेकिन ये तीनों मखरिज को एक ही मखरिज शुमार करते हैं। अब वो क्यों एक मखरिज शुमार करते हैं? शिद्दत कुरब की वजह से। ठीक है। जवाब क्या है? शिद्दत कुरब की वजह से, यानी करीब तरीन मखरिज होने की वजह से ये वो कहते हैं कि इसका एक ही मखरिज है। ठीक है। चौथा कौल एक नामियों के नजदीक ये भी है, मैंने आपको बताया था उस दिन भी, कि वो कहते हैं कि जी जितने मखरिज है ना उतने हरूफ हैं, जितने मखरिज उतने हरूफ हैं। ठीक है। यानी वो कहते हैं कि अगर बा ता सा जीम हा खा कोई भी हरफ है, उसका एक अलग मखरिज है, चाहे कि रत्ती बराबर भी, वो कहते हैं कि फर्क आ जाता है, लेकिन आ तो जाता है ना। बात उनकी भी ठीक है। अब एक और बात इधर मैं क्लियर करता चलो। इन जो यानी ये वक्त के इमाम हैं, जिनसे हम तक ये इल्म पहुंचा है सारा, हम इनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं कर सकते कि इनकी बात गलत है या इनकी बात ठीक है। हमें जो फिल वक्त महसूस हो रहा है या जो भी है, जिसके नज़दीक आप जो है वो बेहतर समझते हैं, हमने 17 वालों को पकड़ा है तो 17 वालों के, हाँ ज्यादा कॉल थे 17 वालों के तो 17 वालों को ले लिया। बाकी देखा जाए तो 16 वाले भी अपनी जगह पे ठीक है, देखा जाए तो 14 वाले भी अपनी जगह पे ठीक है, देखा जाए तो जो मतलब 29 है कि वो कहते हैं 29 को 29 ही जो है ना वो अलग अलग है, तो वो भी अपनी जगह पे ठीक है। तो सबकी बात अपनी अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन हम किन का कॉल पढ़ रहे हैं ये आपने याद रखना है कि इमाम खलील बिन अहमद फराइदी का हम कॉल पढ़ रहे हैं, जो कि जिनकी तहरीर इमाम जजरी ने की है। जी इसके अंदर अभी आवाज क्लियर हुई है मेरी? जी सर। जी अब उस्ताद जी। बताएं। अब बताएं, कोई बात समझ ना आई हो तो। उस्ताद जी, जो आपने कहा है कि तीसरा कौल जिनका है, जो कहते हैं 14 है, वो जी एक जी। जोफे दहन को नहीं लेते, और दूसरे कौन से दो हैं जिनको नहीं लेते वो? वो तरफे लिसान हमने पढ़ा ना, आप देखिएगा, आप जी। पेज नंबर 25 में देखिएगा क्या हमने हाँ तरफे जी। लिसान पढ़ा है। उसके हमने 3 मखरिज लाम नून रॉ के अलग अलग मखरिज पढ़े थे। हाँ ठीक जी। है। उसको वो एक जी। मखरिज कर देते हैं, वो 3 मखरिज थे ना सही। उसको एक कर हाँ देते हैं, जी। यानी 2 शुमार नहीं करते, एक शुमार करते हैं सिर्फ उसको। यानी तीन जी। तीन तीन नहीं शुमार करते उनको, एक शुमार करते हैं, अब उसमें से 2 निकाल देते हैं। तो आप 2 वो जी। निकाल दें और एक जोफेदार निकाल दें, 3 निकल जाएंगे। 17 में से 3 निकल गए तो हाँ पीछे जी। 14 रहे। ठीक है जी। 14 रह जी। जी जजाक। अब और किसी की कोई बात पूछने वाली हो? चलें, उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। जी आगे जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ये ना रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो और दूसरे अलग करने वाले कुछ। जी सिफात सिफ्त की जमा है, और सिफ्त का लुग़वी माना है हालत और कैफियत, और इस्तिलाही माना है वो हालतें और कैफियत जो हरूफ में मखारिज से, यानी हरूफ में से मतलब मखारिज से अदा होते वक्त पाई जाती हैं। मसलन आवाज का मोटा होना या बारीक होना, आवाज का मिसल सीटी के निकलना, आवाज में झटका सा होना वगैरह। ठीक है। यानी सिफात किसे कहते हैं? पहले सिफात सिफ्त की जमा है, और सिफ्त का लुग़वी माना क्या है? हालत और कैफियत, कि उस वक्त हरफ की हालत क्या है, या हरफ की हालत क्या होती है और कैसी होती है, कैफियत कैसी होती है। ठीक है। और इस्तिलाही माना है वो हालतें और कैफियत जो मखरिज से अदा होते वक्त हरूफ में पाई जाएं, ऐसे कह लें। ठीक है। मसलन आवाज का मोटा होना या बारीक होना, ये एक हालत है या कैफियत है। आवाज का मिसल सिटी के होना और आवाज में झटका सा होना वगैरह। ठीक है। ये हालत और कैफियत है। जी सिफात के फायदे, यानी सिफात सिफात के क्या फवायद हैं, इनके कुछ फायदे भी हैं।
ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ صفات کے تین فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ جن حروف کے مخارج ایک ہیں، آپ دیکھیں جن حروف میں مخرج، آپ بات پہلے سن لیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جن حروف کے مخارج ایک ہیں صفات کے ذریعے ان میں فرق کیا جاتا ہے۔ مثلا اگر صفت استعلا نہ ہوتی، صفت استعلا اگر نہ ہوتی تو تا طا ذا ضا سین صاد میں کوئی فرق نہ رہتا۔ اب پہلے فائدے کے اندر ہمیں کیا فائدہ نظر آ رہا ہے؟ آپ اور آپ کو اندازہ ہوگا، ابھی آگے آپ پڑھیں گے جب مکمل اس کو تھوڑا سا پڑھ لیں گے نا، اس کے آپ تعریفات پڑھیں گے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے جب کے بات پڑھی ہے نا، ہم نے الگ الگ بھی تو کرنا ہے نا ان کو، ان کے اندر کوئی نہ کوئی تو فرق ہونے چاہیے نا۔ تو صفات کے ذریعے ہم کیا فرق کرتے ہیں، کیا فائدہ اس کا نکلتا ہے کہ جن حروف کے مخارج ایک ہیں، جن حروف کے مخارج ایک ہیں، جیسے آپ نے پڑھا ہے تا دال اور طا، تا دال طا پڑھا ہے، تا دال طا پڑھا ہے، اس کا ہم نے کیا پڑھا ہے؟ مخرج ایک پڑھا ہے نا، زال و ان کا ایک مخرج، زال زا سا اس کا ایک مخرج پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہی وہ کہتے ہیں اگر صفات نہ ہوتی ہیں، صفات نہ کرتی تو حروف میں فرق کرنے کا جو ہے نا وہ فرق نہ کیا جا سکتا، حروف میں کیا نہ کیا جا سکے گا، فرق نہیں کیا جا سکے گا۔ تو اب صفت استعلا نہ ہوتی، ان کے کہنے کا کیا مقصد ہے؟ صفت استعلا نہ ہوتی تو تا طا ذال ضا اور سین صاد میں کوئی فرق نہ رہتا۔ اچھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تا طا ذال ضا سین صاد، آپ نے پیچھے مخارج کے بیان میں کیا پڑھا ہے؟ آپ نے رأس اللسان کے اندر پہلے مخرج کے اندر آپ نے تا طا کو اکٹھا کیا، دوسرے میں ذال ضا کو کیا، تیسرے میں سا سین صاد کو اکٹھا کیا تھا نا۔ اب صفات میں جب آئیں گے نا، صفات میں تو ان کی صفتیں بھی بالکل الگ ہو جائیں گی۔ صفات میں جب آئیں گے ان کی صفات بالکل الگ ہو جائیں گی۔ اگر ایک یعنی تا ہے، اس کے اندر اگر ایک صفت پائی جا رہی ہے تو طا کے اندر دوسری صفت پائی جائے گی، ایک جیسی نہیں ہوں گی دونوں۔ اسی طرح ہی ذال ہے تو ایک صفت پائی جائے گی، ضا ہے تو دوسری صفت پائی جائے گی۔ اسی طرح ہی سین ہے تو ایک صفت پائی جائے گی، صاد ہے تو دوسری صفت پائی جائے گی، ایک جیسی صفت نہیں پائی جائیں گی۔ تو فائدے کے اندر یہ شامل ہوئی بات ہے کہ اگرچہ مخارج میں ہم نے ان کو اکٹھا کر دیا نا، لیکن صفات میں آ کے کیا ہو جائیں گے؟ وہ مختلف ہو جائیں گے، صفات میں آ کے مختلف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ صفات کے ذریعے قوی حروف اور ضعیف حروف کی پہچان ہوتی ہے۔ قوی حروف اور ضعیف حروف کیا ہوتا ہے وہ آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ کچھ حروف ہوتے ہیں نا جو مضبوط ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ حروف ہوتے ہیں جو آ، کمزور ہوتے ہیں، مطلب پڑھنے کے لحاظ سے، اور ان کو دوسرے جیسے معاملات وہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ صفات کے ذریعے قوی حروف اور ضعیف حروف کی پہچان ہوتی ہے، یہ دوسرا فائدہ ہے۔ جی، اور تیسرا فائدہ ہے صفات کے ذریعے ہی حروف کی صحیح ادائیگی اور خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے، جو یعنی عربی زبان میں یہی وہ خوبی ہے جو اجمیوں میں نہیں ہے۔ صفات کے ذریعے ہی مین حرف کی جو ہے نا وہ خوبصورتی، یعنی آپ دیکھیں مخرج سے تو حرف ادا ہو گیا، ادائیگی کے اعتبار سے مخرج کے اندر تو حروف صحیح ادا ہو گیا، یعنی ہم نے اس کو ادائیگی کا دیکھنا۔ صفات کے ذریعے ہم ان کی کیفیت کو دیکھیں گے۔ مثلا ہم موٹا حرف ہے اس کو باریک پڑھ دیتے ہیں، باریک کو موٹا پڑھ دیتے ہیں، اسی طرح ہی نرم کو سخت پڑھ دیتے ہیں، سخت کو نرم پڑھ دیتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے ان حرفوں کو ہم اگر ان کے اندر یہ رد و بدل ان کی کیفیت کے اندر نہیں کریں گے تو قرآن میں خوبصورتی کہیں سے بھی نہیں آ سکتی۔ یہ قرآن کی خوبصورتی یہی چیزیں ظاہر کرتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کا موٹا ہونا، باریک ہونا، لمبا ہونا، دبلا ہونا، پتلا ہونا، یہ ساری چیزیں ان کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ تو آپ نے یہ چیزیں تھوڑی سی غور کروانے کے لیے تھی کہ بھئی آپ کو سمجھ بھی آ جائے۔ تو کیا ہے؟ صفات کے ذریعے حروف کی صحیح ادائیگی اور خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے۔ عربی زبان میں یہی وہ خوبی ہے جو اجمیوں نہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ عربی زبان ویسے ہی مادری ان کی زبان ہے، اور ان کو ہمیں جیسے اردو بول بول کے بالکل ٹھیک ہو گئی ہوتی ہے، اور دوسرا تیسرا بندہ اگر اردو سیکھتا ہے تو اس کے اردو میں فرق ہوتا ہے، اگرچہ اس کو کوئی بہت مضبوط قواعد بتائی جائیں تب بھی کوئی نہ کوئی کمی پیش
کی رہ جاتی ہے ان کے اندر نا، تو ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے اس کے اندر بھی کہ ہم اجمی ہیں اور وہ عربی ہیں، کچھ فرق آتا ضرور ہے، ایسنٹ کا فرق آتا ہے ان کے، صفات ظاہری بات ہے انہوں نے یہ قول ہمارے لیے ہی مرتب کیے گئے تھے، یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ اقوال ہمارے لیے ہی مرتب ہے، جس طرح آگے انہوں نے ڈیفینیشنز ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ہمارے لیے بنی ہیں، ان کے لیے نہیں بنی تھی خاص، ٹھیک ہے، ان کے لیے کچھ چند ایک رولز ہیں۔ اور اچھا جی، اب یہ فائدے یاد ہو گیا جی، تین یہ لازمی یاد کرنے ہیں صفات کے فائدے۔ اس کے بعد صفات لازمہ اور عارضہ میں فرق، صفات لازمہ اور عارضہ میں فرق، صفات لازمہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کیا ہوتا ہے اور صفات عارضہ بھی بتاتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن آپ ان میں بھی فرق یاد کر لیں۔ پہلا چار فرق ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا فرق کیا ہے؟ صفات لازمہ ہر حال میں پائی جاتی ہے، جبکہ صفات عارضہ کبھی پائی جاتی ہے کبھی نہیں پائی جاتی۔ صفات لازمہ دوسرا، صفات لازمہ تمام حروف میں پائی جاتی ہیں اور صفات عارضہ چند حروف میں پائی جاتی ہیں۔ تیسرا، صفات لازمہ میں غلطی کرنے کو لحن جلی اور صفات عارضہ میں غلطی کرنے کو لحن خفی کہتے ہیں۔ چوتھا، صفات لازمہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہوتی جبکہ صفات عارضہ کسی سبب پر موقوف ہوتی ہے۔ کچھ مجھے کوئی مجھے سمجھا سکتا ہے صفات لازمہ اور عارضہ میں آپ کے بارے میں؟ آپ میں سے کوئی مجھے اس بارے میں سمجھا سکتا ہے؟ سادی پہلے تو صفات لازمہ اور غیر متضادہ جو ہے نا اس کی تعریف بتا سکتے ہیں اپنے لفظوں میں؟ میں بتاؤں؟ میں مطلب میں اگر آپ کہیں میں بتا سکتی ہوں۔ اچھا، ابھی چلیں بتا دیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں، بتائیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا بتانا چاہ رہے ہیں، آپ بتائیں۔ یعنی صفات لازمہ یہ ہوگی نا، صفات لازمہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی یعنی جتنے بھی حروف ہوں گے ان میں ہر حال میں رہے گی، اگر وہ صفات لازمہ نہیں ہوگی تو وہ حرف نہیں رہے گا، تو یا وہ حرف نہیں رہے گا یا وہ حرف دوسرے حرف سے بدل جائے گا، یہ ہے صفات لازمہ، یعنی کہ ہر حرف میں ٹھیک ہے، صفات لازمہ ضرور پائی جاتی ہے، ہاں جبکہ جو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ مطلب نے جو ٹھیک بیان کیا، لازمہ نہیں ہے، آ, جو غیر آپ نے متضاد بالکل ٹھیک بیان کیا، آپ نے بالکل ٹھیک بیان کیا۔ اس کے اندر میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو سمجھاتا چلوں، آپ نے ٹھیک بیان کیا ہے، اس کو اس طریقے سے لیں آپ۔ صفات لازمہ، لازمہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی لازمہ کسے بولتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا یار یہ کام لازم کرنا، ہر صورت کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی وہی بات ہے کہ بھئی ہر صورت لازم وہ حرف میں پائی جائے گی، اگر وہ صفت نہیں پائی جائے گی تو وہ صفت فوت ہو جائے گی، تو اس کا مطلب حرف کیا ہوگا؟ صحیح ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہی ہر حال میں پائی جائے گی، جبکہ صفات عارضہ کبھی پائی جاتی ہے کبھی نہیں پائی جاتی، صفات عارضہ کبھی کبھی پائی جاتی ہے حرف میں، اور صفات لازمہ ہر صورت میں پائی جاتی ہے۔ اب صفات لازمہ سے مراد کیا ہے؟ لازمہ سے مراد کیا ہے کہ مطلب حرف کا موٹا ہونا، باریک ہونا، نرم ہونا، سخت ہونا، سیٹی والا ہونا، ٹھیک ہے، یہ سوری سخت ہونا، اور اسی طرح ہی دوسرے تیسرے مطلب اس کے اندر پوائنٹ آپ ملا لیں گے، یہ صفات لازمہ کہلاتی ہیں۔ یہ کیا کہلاتی ہیں؟ صفات لازمہ کہلاتی ہیں کہ یہ حرف میں پائی جائیں گی، ہر صورت پائی جائیں گی۔ اگر مثال کی بات ہے حرف موٹا ہے تو اس کو باریک نہیں پڑھ سکتے، باریک ہے تو اس کو موٹا نہیں پڑھ سکتے کسی بھی صورت میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صفات لازمہ تمام حروف میں پائی جائیں گی۔ صفات لازمہ دیکھیں، ایک انسان کی لازمی ایک ہوتی ہے کہ بھئی اس نے یہ لازمی کام کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر گزارا ہے ہی نہیں اس کا، تو وہ اسی طرح ہے، یہ حرف میں لازمی طور پر لازمہ پائی جائے گی، اگر نہ پائی گئی تو سمجھے حرف صحیح نہیں ادا ہوگا۔ اسی طرح ہی میں نے ایک بات بتائی تھی کہ اللہ اکبر، میں نے آپ کو استطالت کے بارے میں بتایا تھا، غالباً آپ کو یاد ہوگا، وعد کے بارے میں میں نے تھوڑا سا سمجھایا تھا، تو میں نے آپ کو جی صفت استطالت کے جی بارے میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ یہ صفات لازمہ میں سے ہے، صفت استطالت صفات جی لازمہ بالکل میں سے ہے۔ تو جب صفات لازمہ اس کے اندر نہیں پائی جائے گی، آپ ضاد کو ضاد پڑھیں گے، اس کے اندر استطالت نہیں پائی جائے گی، تو کیسے حرف صحیح ادا ہوگا؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ضاد نہیں ضاد، ضاد نہیں ضاد ہے، ٹھیک ہے نا؟
یہ طریقہ. اس کے بعد صفات لازمہ کسی، اب اسی بات کیا، صفات لازمہ میں غلطی کرنے کو لحن جلی اور صفات عارضہ میں غلطی کرنے کو لحن خفی کہتے ہیں. صفات لازمہ میں غلطی کرنے کو لحن جلی کیوں کہیں گے؟ دیکھیں ایک طرف موٹا ہے اس کو باریک کر دیں گے، ایک باریک ہے اس کو موٹا کر دیں گے، ایک نرم ہے سخت کر دیں گے، سخت کو نرم کر دیں گے. یہ اگر آپ اس کو رد و بدل کریں گے اس کے اندر تو وہ لازمی صورت میں صفات لازمہ لازمی صورت میں ختم ہو جائے گی اور وہ حرف صحیح ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور کیا ہے وہ ظاہری بات ہے لحن جلی میں کیوں آئے گا، ہم نے یہ بات کئی دفعہ پڑھ لی ہے. ہم نے مخارج کے اندر بھی جب سوری ہم نے لحن کے باب کے اندر بھی ہم نے یہ بات پڑھی ہے، کسی حرف کو دوسرے سے بدل دینا. ٹھیک ہے. کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا ہم نے پڑھا تھا نا. آ کو ہا سے بدل دیا، جی قوف کو جی کاف سے بدل دیا، کسی حرف کو بھی ایک حرف سے دوسرے حرف سے بدل دیا. تو جب ہم نے یہ بدل دیا تو کیا ہوگا، یہ لحن جلی میں شمار ہو جائے گا. صفات عارضہ میں غلطی کرنے کو لحن خفی بولا جاتا ہے کیونکہ اس کا تعلق حرف کی مطلب اس کی جو حرف کی خوبصورتی کے ساتھ. صفات خوبصورتی کے عارضہ کا ساتھ ہوتا تعلق ہے جو ہے اس کا تعلق کیا ہے، حرف کی خوبصورتی کے ساتھ ہے، مزید خوبصورتی کے ساتھ. جیسے کہ میں نے آپ کو ایک بات دو بات کہ واؤ جتنا ہم کہتے ہیں نا، واؤ جتنا ہونٹ گول ہو سکتے ہیں اتنا گول کر کے دا کرے تو واؤ صحیح دا ہوگا. کیا ہے وہ ہونٹ وہ دیکھیں ایک ہے گول کرنا، ایک ہے اچھی طرح گول کرنا. آپ گول کر کے پڑھیں گے تب بھی واؤ صحیح ادا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اچھی طرح گول کریں گے تو وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ادا ہوگا. یہ جو عارضہ ہے یہ خوبصورتی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے. جبکہ صفات لازمہ تو سر جی ہر اس صورت میں میں پائی جائے گی. جی سر جی اس میں یہ بھی تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ صفات عارضہ میں اگر ہم جو غلطی کر دیں گے وہ لحن حفی کہلائے گا. اور لحن حفی یہ ہوگا کہ جیسے یہ تجوید کے قواعد انفاق گنہ اظہار وغیرہ اس میں جی کوئی جی کمی یہ بیشی ہم سارے کریں گے تو یہ یہ لحن سارے خفی یہ ہوگا. سارے اسی کے اندر وہ بتانے لگا ہوں نا، آگے آ گیا میں بتانے لگا ہوں. اب چوتھا ہے صفات لازمہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہوتی، صفات عارضہ کسی سبب پر موقوف ہوتی ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ صفات لازمہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہوتی. لازمہ نے تو ہر صورت آنا ہی آنا، بات پھر وہی ہے کہ لازمہ نے ہر صورت میں آنا ہی آنا ہے. عارضہ نے کبھی کسی سبب پر موقوف ہوتی ہے، کسی سبب پر، یعنی صفات لازمہ نے نا کسی سبب پر کی محتاج نہیں ہے، اس نے ہر صورت میں آنا ہی آنا ہے. لیکن عارضہ کسی سبب کی محتاج ہوتی ہے. مثلا آپ دیکھیں، مثلا کیا اس کے اندر شماری ہوگی کہ آپ کہہ لیں تفخیم و ترکیق. ٹھیک ہے. اور جو ہے نا ہم اس کو کر لیں ادغام اخفاء وغیرہ 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 وغیرہ، یعنی یہ چیزیں سمجھ آ یعنی گئی ہے. ساری شرائط کہہ سکتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ دیکھیں اخفاء کرنے کے لیے، اخفاء کرنے کے لیے کسی رول کی ضرورت ہوتی ہے نا، ہمیں ادغام کرنے کے لیے کسی رول کی ضرورت ہوتی ہے نا. ہر وقت تو نہیں نا. مثال کی جی بات ہے کہ میں ایک مثال دینے لگا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اخفاء کدھر ہوتا ہے، نون ساکن نون تنوین کے بعد، نون ساکن نون تنوین کے بعد کوئی اخفائی حروف آ جائے تو وہاں پر ہوگا اخفاء. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. یا میم ساکن کا اخفاء کرنا ہے تو جی اس کا الگ طریقہ ہے. تو آپ یہ دیکھیں اس کے لیے اب خالی نون آ گیا تو وہاں اخفاء تو نہیں نہ ہوگا، خالی اخفائی حروف آ گئے تو وہاں اخفاء نہیں ہوگا. یہ رول بنے گا، یہ بنے گا، یہ سبب ہے، یہ سبب ہے. اخفائی حروف آئیں گے پھر اس کے بعد رول لگے گا پھر جا کے یہ بات پوری ہوگی. تو اسی لیے یہ جو حرف کے اندر پائی جاتی ہے نا وہ لازمی طور پر پائی جاتی ہے، یہ سبب پر موقوف ہے. یہ کیا ہے؟ سبب پر موقوف ہے. یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے. اچھا تفخیم و ترکیق بھی اس کے اندر شامل ہے عارضہ کے اندر. ٹھیک ہے. اخفاء، اقلاب، مد و فرعی وغیرہ، تسہیل، ابدال. یہ مد و فرعی سے مراد مدات وغیرہ ہو گئی، تسہیل ہو گیا، ابدال ہو گیا. ٹھیک ہے. ابھی آپ انشاءاللہ پڑھتے ہیں نا لازمہ کے اندر کون کون سی ہے، مطلب اس کے اندر سفیر آئے گا، سیٹی والے حروف، قلقلہ آئے گا. یہ ساری متضادہ یہ ساری جو ہے نا وہ لازمہ ہے. سفیر، قلقلہ، لین، انحراف، تقریر، تفشیش، تضالت، غنہ، یہ لازمی طور پر پائی جائے گی. میرے خیال سے میں نے تھوڑا سا پیچھے میرے منہ سے نکل بھی گیا تھا کہ تفخیم و ترکیق اس کے اندر جو ہے نا وہ عارضہ کے اندر آئے گی. تفخیم و ترکیق عارضہ کے اندر آئے گی. لیکن لازمہ کے اندر کون کون سی آئیں گی؟ لازمہ کے اندر جو ہے وہ آپ ابھی تعریفات پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اب کلکلہ ہے نا، کلکلہ یہ لازمہ، اگر آپ حرف کے اندر کلکلہ نہیں کرتے تو وہ حرف صحیح ادا نہیں ہوگا.
بات ختم. اس کے بعد جیسے لین ہے، لین کی ایک تعریف ہے، اس کے مطابق نہیں پڑھتے. انحراف ہے، تقریر ہے، تفشی ہے، ٹھیک ہے، استطالت ہے، غنہ ہے، یعنی ان کو آپ ان کے مطابق نہیں پڑھیں گے، ان کو آپ ان کے مطابق نہیں پڑھیں گے تو حرف کیا ہو جائے گا؟ حرف کیا ہو جائے گا؟ غلط ادا ہوگا، صحیح بدل ادا جائے گا. نہیں ہوگا. جی گڈ. جی اچھا جی، صفات ہم نے فوائد بھی پڑھ لی ہیں اور صفات لازمہ و عارضہ میں فرق بھی پڑھ لیا. ٹھیک ہے، 3 فائدے ہیں اور 4 فرق ہیں. صفات لازمہ کے نام اور صفات عارضہ کے ان کے کچھ نام ہیں، مختصر سی چھوٹی سی 2 باتیں کہ صفات لازمہ کو ذاتیہ، ممیزہ اور مقبمہ بھی کہتے ہیں اور صفات عارضہ کو محسنہ، مزینہ، محلیہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے کچھ ایک نام ہیں. وہ کیوں کہتے ہیں یہ مزید تفصیل ہے. جیسے کہ صفات لازمہ کو ذاتیہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس کی ذات میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ذاتیہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس کی ذات میں پائی جاتی ہے، یعنی اس کی بالکل اس کے اندر پائی جانی پانی ہر صورت. اس کے بعد ممیزہ کیوں کہتے ہیں؟ ممیزہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حرف میں تمیز کرنے والی ہوتی ہے، حرف میں ایک دوسرے سے ممیز کرنے والی ہوتی ہے، تمیز کرنے والی ہوتی ہے. اور مقومہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہر صورت میں قائم ہونے والی ہوتی ہے، ہر صورت میں قائم رہنے والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ لگ گئی ہے. عارضہ کے نام محسنہ، مزینہ، محلیہ. محسنہ کہتے ہیں کہ حسن دینے والی، ٹھیک ہے، اسی طرح ہی مزینہ جو ہے وہ زینت دینے والی، اور محلیہ اس کا مطلب ہوتا ہے زیور پہنانے والی. چند ایک ایسے باتیں جو ہے نا اس کے بارے میں ہے کتاب کے اندر. تو کیا ہے مطلب اس کو حسن دینے والی، اس کو زینت دینے والی، اور اس کو مطلب کہ زیور پہنانے والی، اس طرح کی باتیں. ٹھیک ہے جی، آگے آ جائیں جی. صفات لازمہ اور عارضہ. صفات لازمہ اور عارضہ. اچھا، صفات لازمہ کی بھی ایک چھوٹی سی تعریف ہے اور عارضہ کی بھی چھوٹی سی تعریف ہے، وہ بھی آپ یاد کر لیں. صفات لازمہ کی تعریف جو ہر حروف میں ہر حال میں پائی. صفات لازمہ کی تعریف جو ہر حروف میں ہر حال میں پائی جائے. اور صفات عارضہ کی تعریف جو حروف میں کبھی پائی جائے، کبھی نہ پائی جائے. لازمہ کی تعریف جو حروف میں ہر حال میں پائی جائے، اور صفات عارضہ کی تعریف جو حروف میں کبھی پائی جائے، کبھی نہ پائی جائے. جی، اب لازمہ کے اندر 2 باتیں ہو سکتی ہیں، لازمہ متضادہ اور لازمہ غیر متضادہ. اور لازمہ متضادہ یہ کتنی ہے، لازمہ غیر متضادہ کتنی ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے صرف 2 منٹ دیجیے گا. کیا پڑھ رہے تھے جی؟ متضادہ اور غیر متضادہ. صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ. لازمہ متضادہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی کوئی ضد ہو. یہ آپ تعریف یاد کر لینا، پھر آپ کو ملانے میں آسانی ہو جائے گی. متضادہ جس کی کوئی ضد ہو، غیر متضادہ جس کی کوئی ضد نہ ہو. ٹھیک ہے، لازمہ آپ نے تعریف یاد کر لی ہے، لازمہ جو حرف میں ہر حال میں پائی جائے، عارضہ جو حروف میں کبھی پائی جائے کبھی نہ پائی جائے. اب لازمہ کے اندر آپ نے تعریف پڑھ لی جو حروف میں ہر حال میں پائی جائے. اگر ہم کہیں گے نا لازمہ متضادہ کی تعریف کیا ہے، تو آپ نے کہنا ہے جو ہر حروف میں ہر حال میں، جو حروف میں ہر حال میں پائی جائے اور اس کی کوئی ضد ہو. جب ہم کہیں گے کہ لازمہ غیر متضادہ کی تعریف کیا ہے، صرف لازمہ کی تعریف پوچھی تو جو حروف میں ہر حال میں پائی جائے. جب لازمہ غیر متضادہ کی تعریف پوچھی تو کیا بن جائے گا؟ جو حروف میں ہر حال میں پائی جائے اور اس کی کوئی ضد متعین نہ ہو. یہ بات سمجھ لگی ہے کسی کو؟ جی تاجی دوبارہ بتا دے. اچھا، دوبارہ بتاتا ہوں. صفات آواز نہیں آ لازمہ رہی، کٹ کٹ کے آ رہی ہے نا، اس لیے سمجھ نہیں آ رہی. اچھا، ویسے میرا تو کلیئر ہے ادھر نیٹ وغیرہ. نہیں، اچھا جی، میرا ادھر مسئلہ بن جاتا ہے اچھا، سگنلز کا. لازمہ کی ہم نے تعریف پڑھی ہے، لازمہ کی تعریف پڑھی. آپ یہ یاد رکھیں، 2 تعریفیں یاد رکھ لیں گے نا تو آپ ملائیں گے، بس اس کو بعد میں ملائیں گے. بس اگر الگ الگ پوچھیں گے الگ الگ، اگر ملانے کا پوچھیں ملا کر پوچھیں گے تو ملا کر جواب دینا. کہ لازمہ جو حروف میں ہر حال میں پائی جائے. لازمہ کی تعریف کیا ہے؟ صرف لازمہ کی تعریف، لازمہ جو حروف میں ہر حال میں پائی جائے.